اسلام کا ایک ایسا عقیدہ جس پر امت کا مکمل اجماع ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن تاریخ میں بعض لوگوں نے اس عقیدے پر حملے کیے اور امت میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طور پر سمجھیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں نہ کہیں پر ہماری نوجوان جنریشن بھٹک رہی ہے، وہ بہت زیادہ کبھی کوئی مرزا جہلمی کو تو کوئی کہیں پر۔ اس وجہ سے میں چاہوں گا برائے مہربانی وضاحت فرمائیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک ختم نبوت کا کیا مطلب ہے اور اس پر کیا دلائل ہیں، یہ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا اور یہ بہت ہی دور حاضر اہم مسئلہ ہے۔ بے شک اس کی وضاحت سے پہلے میں تھوڑی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جی بالخصوص اپنے وہ نوجوان بھائی کہ جو سوشل میڈیا پر کسی سے کوئی حدیث سن لیں تو جی وہ بہت جلد اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بے شک ان سے یہ گزارش ہے کہ سابقہ ادیان جی وہ کیوں قائم نہ رہ سکے جی اور دین مصطفیٰ میں تبدیلی کیوں نہ آئی، جی اس کی وجہ کیا ہے؟ جی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے عقیدے اس لیے قائم نہ رہ سکے کہ ان میں اجماع کوئی دلیل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اہل سنت جماعت مسلمان اسلام دین ایسا دین ہے کہ 1400 سال پہلے محبوب کریم نے جس طرح نماز پڑھی آج امت اسی طرح نماز پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ حضور نے جیسے روزہ رکھا امت اسی طرح روزہ رکھ رہی بے ہے۔ شک آقا کریم نے جیسے مناسک حج ادا کیے امت اسی طرح ہی ادا کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے عقیدے کے اندر ہمارے اسلام میں اجماع دلیل ہے۔ جی اجماع کس کو کہتے ہیں کہ جس پر حضور کی امت کے علماء مجتہدین صحابہ اہل بیت لوگ اتفاق کر جائیں اسے اجماع کہتے ہیں۔ بے اجماع شک ٹھیک امت ہے یہ دلیل ہے ہمارے دین کی، جی اور اجماع امت کے لیے یہ حکم ہے کہ کوئی شخص قرآن و حدیث سے اگر کوئی نئی تحقیق لے کر آئے جی اور وہ تحقیق اجماع امت سے ٹکراتی ہے جی تو فرمایا اس نے غلط بیانی کی ہے۔ ترجمے کے اندر حدیث کو سمجھنے کے اندر بے شک اس کی سمجھ میں اس کی غلط بیانی کو تو کہا، اس کی سمجھ کو غلط کہا جا سکتا ہے، اس کے بیان کو غلط بیانی کہا جا سکتا ہے۔ اجماع کے خلاف اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی جا کیا سکتی۔ بات ہے، بہت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ نمبر 712 پر لکھتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار کو آخری نبی جو شخص تسلیم نہیں کرتا جی وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا بات اور ہے فرمایا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو عقیدہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، یہ بنیادی عقائد ہیں جی اور جو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہیں، بلکہ ہمارے اکابر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 آیات کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ 100 آیات مبارکہ سبحان اللہ سے یہ ثابت ہوتا ہے جس میں جی ما کان محمد نبا احد من رجالکم سبحان اللہ ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، جی یہ مشہور آیت کریمہ بے ہے۔ شک بے تو شک فرمایا کہ 100 آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایسی حدیث مبارکہ کا جیسے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے بخاری شریف حدیث نمبر 3535، مسلم شریف حدیث نمبر 2286، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار نے فرمایا میری اور پہلے والے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایک عمارت جیسی ہے، جیسے کوئی شخص ایک خوبصورت عمارت بناتا ہے جی پھر اس میں ایک اینٹ لگانا چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کوئی شخص اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اینٹ نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا وہ ایک اینٹ میں ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ دوسری حدیث مبارکہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3613، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے 6 چیزوں میں باقی انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں رب کا آخری نبی ہوں، میرے اوپر نبوت کو ختم فرمایا۔ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے واضح فرمایا ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر مضبوط ہے اور قابل انکار حقیقت، یقیناً یہ عقیدہ ایمان کے احساس اور اس پر کوئی مفاہت نہیں کی جا سکتی، یعنی جو بھی اس کا انکار کرے گا ختم نبوت کا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اسی پر میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بھئی یہی ہمارا آخری سوال ہو، کیونکہ آپ کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ٹائم بھی لیں گے، آپ کی زیارتیں کریں گے، اپنی عوام کو بھی سنائیں گے، پیغام دلوائیں گے۔
آخرت پر ایمان رکھنا اسلامی عقائد کی بنیادی رکن ہے۔ جنت، جہنم، حساب و کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جیسے امور پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ براہ کرم ہمیں یہ بتائیں، اہل سنت و جماعت کے مطابق آخرت، حوض کوثر، میزان اور شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ سبحان اللہ۔ آخرت پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اور میزان یہ بھی آخرت کے ایمان کے ساتھ ساتھ یہ اس پر میزان پر بھی ایمان رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میزان کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اور نیکیوں کے جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا وہ نجات پا جائے گا، جس کی نیکیاں کم ہوئیں تو وہ اس امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ تو اس میں بالخصوص کیونکہ آخرت پر ایمان ہے الحمدللہ اور میزان پر ہمارا یقین ہے، میں مختصراً حوض کوثر اور شفاعت کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حوض کوثر پر ایمان رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کا انکار کرنے والا فاسق و بدعتی ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 50 سے زائد صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس کی روایات ثابت ہیں کہ حوض کوثر نبی کریم علیہ السلام قیامت کے روز اپنے غلاموں کو یہ پانی پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث مبارکہ اس حوالے سے صحیح ابن حبان جلد 8 صفحہ نمبر 125 تا صفحہ نمبر 126 پر آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار نے فرمایا کہ آب کوثر کا جو پانی ہے جی حضور نے فرمایا دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ سبحان آقا اللہ، کریم نے سبحان ارشاد اللہ، فرمایا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ بے شک، حضور نے فرمایا برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ آقا نے فرمایا جو اس کو ایک مرتبہ پی لے گا وہ سیراب ہو جائے گا۔ دوسری حدیث پاک مسلم شریف حدیث نمبر 959 آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار نے فرمایا کہ جنت کے حوض میں سے 2 پرنالے ہیں، ایک پرنالہ سونے کا ہے اور ایک پرنالہ چاندی کا ہے، جس سے یہ آب کوثر میری امت کو پلایا جائے گا۔ اور اس میں آب کوثر کے متعلق محدثین نے، علماء مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ یہ آب کوثر جو پانی امت مصطفیٰ کو پلایا جائے گا یہ پل صراط پار کرنے کے بعد ہے یا پل صراط سے پہلے ہے؟ کیا بات ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ پل صراط سے پہلے ہے، قبروں سے اٹھیں گے، پل صراط سے پہلے پانی پئیں گے، اس کے بعد پل صراط کراس کریں گے۔ غالباً امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پل صراط سے پہلے بھی ہے اور پل صراط کے بعد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے درمیان یہ تطبیق کی۔ آپ فرماتے ہیں جو نیک صالح برگزیدہ لوگ ہوں گے وہ پہلے حوض کوثر کا پانی پئیں گے، پھر پل صراط کراس کریں گے، پار کریں گے۔ فرمایا جو گناہ گار ہوں گے وہ لوگ پہلے پل صراط پار کریں گے، اس کے بعد وہ آب کوثر کا پانی پئیں گے۔ تو اسی طرح شفاعت کا مسئلہ ہے۔ شفاعت کا لغوی معنی ہے وسیلہ، شفاعت کا لغوی معنی ہے وسیلہ، اور اس کے شرعی معنی ہے کسی دوسرے کے لیے خیر طلب کرنا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ شفاعت کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے، اور شفاعت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور بعض لوگ شفاعت کا انکار کر کے کافر ہوتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ شفاعت کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ایسے ہے کہ جیسے رب کریم کے ساتھ کوئی زبردستی عمل ہو، کہ اللہ کریم نہ چاہے کسی کی مغفرت تو کوئی کسی کی زبردستی مغفرت کرا دے، تو ایسے نہیں ہیں۔ شفاعت کا مفہوم یہ ہے کہ رب کریم کی ذات جس پر کرم نوازی فرمائے گی اور جس کو بخشنا چاہے گی تو پھر اپنے پاک بندوں میں سے کسی کو وسیلہ بنا کر اللہ کریم اس کی نجات فرما دے گا۔ تو شفاعت کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حدیث مبارکہ سے پہلے شفاعت کی قسمیں 2 قسمیں شفاعت کی، ایک شفاعت صغریٰ اور ایک شفاعت کبریٰ۔ جو شفاعت کبریٰ ہے وہ محبوب کریم رؤوف الرحیم سرکار کے ساتھ خاص ہے۔ وہ کیا ہے کہ محشر کے میدان میں جب رب کریم کی ذات جلال میں ہوگی تو اللہ کریم کی ذات حساب نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات حساب نہیں فرمائے گا، تو لوگ اس وقت اس پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ لوگوں کا یہ نظریہ بن چکا ہوگا کہ اس محشر کی اس سختی سے بہتر ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ اس سختی کے عالم میں جو حضور شفاعت فرمائیں گے وہ شفاعت کبریٰ ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام ہی فرمائیں گے، اور یہ سب کے لیے ہوگی کیونکہ کافر بھی تو اسی پریشانی میں کھڑے ہوں گے۔ حضور کی عرض پر اللہ کریم مخلوق کا حساب فرمائے گا۔
یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اور شفاعت صغریٰ محبوب کریم رؤوف الرحیم سرکار کی شفاعت سے بھی لوگوں کی نجات ہوگی، اور یہ وہ شفاعت ہے جو صالحین کریں گے، صحابہ کبار کریں گے، اہل بیت اطہار کریں گے، حتیٰ کہ قرآن پاک کرے گا، رمضان المبارک کا بیت اللہ شریف، فرمائے یہ تمام چیزیں مسلمانوں کی شفاعت کریں گی، ان کی شفاعت سے اللہ کریم، اور ایسے حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، ان کی شفاعت سے اللہ کریم بہت سارے مجرمین کو بخشے کہ اللہ کریم ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اور شفاعت پر میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سرکار کی حدیث ہے ترمذی کے اندر، آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار سے عرض کی گئی حضور یہ مقام محمود کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ آقا کریم رؤوف الرحیم کی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل سرکار نے فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں اور روئے زمین پر جتنے پتھر ہیں، قیامت کے روز میں اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت کے صدقے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے آخرت کے مراحل کو نہایت ہی واضح انداز میں بیان فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے اگر کوئی نصیحت بھرا پیغام دینا چاہیں تو وہ ارشاد فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے، تو میں ایک ہی روایت عرض کرتا ہوں جس کو تفسیر روح البیان کے اندر نقل کیا گیا۔ فرمایا 4 طرح کے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی تمام بہشتیں، رب کی تمام جنتیں ان لوگوں کی مشتاق رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 4 طرح کے ایسے لوگ ہیں کہ رب کی تمام بہشتیں ان کے لیے مشتاق ہیں، جیسے ہم جنت کو چاہنے والے ہیں، گویا یوں کہیں کہ جنت جن کو چاہتی ہے وہ یہ 4 لوگ ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھنے والا، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ رب کی جنت جس کی مشتاق ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اور میں نے ایک جگہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے، فرمایا جیسے ہم مسجد میں، جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں، رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان ستاروں کی وجہ سے بہت حسین نظرتا ہے، فرمایا زمین والی مخلوق آسمان کی طرف دیکھے، آسمان ستاروں کی وجہ سے خوبصورت ہے، فرمایا آسمان والی مخلوق جب زمین پر دیکھتی ہے تو وہ گھر ایسے خوبصورت لگتا ہے آسمان کی طرح جس گھر میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا روزہ رکھنے والا، روزے کی پابندی کرنے والا، فرمایا اس کی بھی جنت مشتاق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، جنت اس کی بھی مشتاق ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، جنت اس کی بھی مشتاق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے اندر یہ سارے خرافات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔ تو یہ وہ نیک مہینہ ہے جس مہینے میں ہم یہ تمام عبادات اپنے جذبے کے ساتھ ان کو سر انجام دیں، اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ اس مہینے کا کما حق ہو احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، مزید دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی احسن انداز میں آپ نے گفتگو کی، جس طرح آپ کا نام ماشاء اللہ خوبصورت ہے اسی طرح خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم آپ کے بے حد ہی مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات باقی، تو اسی میں ہم اختتام کرتے ہیں۔ فقیرانہ صدا کر چلیں، صدا خوش رہو آپ، ہم دعا کر چلیں۔ والسلام۔